السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فصی یوسف علیہ السلام کا ہمارا آخری سبق ہے اور اس کا عنوان، اس کا ٹاپک فقر ہے۔ فقر۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وذریت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم واقارب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم واجداد سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و امہات سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وازواج سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بیٹے شیخ فرماتے ہیں والاسماء الالہیۃ کل اسم یفتقر الیہ من عالم مثلہ او عین الحق فهو اللہ لا غیرہ ولذلک قال یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ومعلوم ان لنا افتقارا من بعضنا الى بعضنا فاسماؤنا اسماء اللہ تعالی اذ الیہ الافتقار بلا شک واعیاننا فی نفس الامر ذلہ لا غیرہ فہو ہویتنا لا ہویتنا وقد مہدنا لک السبیل فانظر۔ یہاں پر بیٹے فصی یوسف علیہ السلام اپنے اختتام کو پہنچی۔ حضرت شیخ اکبر قدس اللہ سرہ العزیز نے اس آخری پیراگراف میں، آخری موضوع میں فقر پر اور اعیان پر نہایت خوبصورت کلام کیا ہے۔ بیٹے فقر سے پہلے اعیان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اعیان دو قسم کے ہیں، اعیان ثابتہ اور اعیان خارجہ۔ اعیان ثابتہ کا تعلق عالم کن سے پہلے کی کیفیات سے ہے۔ جب رب جلیل نے کن فرما دیا تو فیکون کا عمل شروع ہو گیا، رب جلیل کے ارادے کا ظہور ہو گیا۔ اب کن کے بعد جو فیکون کا عمل ہے بیٹا یہ اعتباری ہے، امکانی ہے، مجازی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے اسماء اور اللہ کی صفات کی برکات نے ظہور کرنا شروع فرما دیا۔ سب سے پہلے عالم لطیف وجود میں آیا، اس کے بڑے طبقات ہیں۔ پھر عالم کثیف یعنی عالم دنیا وجود میں آیا، عالم ناسوت وجود میں آیا، اس کی بھی بڑے مراحل ہیں۔ تو یہ کن کے بعد اعیان خارجہ ہیں، یعنی یہ جو میٹافزیکلی اور فزیکلی معنوی طور پر اور مادی طور پر جو کچھ وجود میں آیا یہ اعیان خارجہ ہیں، اور یہ اعیان خارجہ مظہر ہیں، اعتبار ہیں، امکان ہیں، مجاز ہیں اثبات اعیان ثابتہ کا۔ اعیان ثابتہ کہاں ہیں بیٹے؟ یہ ہاہوت اور لاہوت میں ہے۔ ہاہوت رب جلیل کی ذات کا جہان اور لاہوت رب جلیل کے اسماء و صفات کا جہان۔ یہ وہ جہان ہے جس میں کوئی اعتبار شریک نہیں ہے،
جس میں کوئی امکان شریک نہیں ہے، جس میں کوئی مجاز شریک نہیں ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی شریک نہیں ہیں، قطعا نہیں ہیں۔ نہ موسیٰ علیہ السلام شریک ہیں، نہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام شریک ہیں، نہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور خلق اعظم ہیں، خلق اکبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہ سب خلائق ہیں، یہ مخلوقات ہیں۔ ہاں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم باعث الخلائق ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ نے آپ کو محبوب جانا، پھر آپ کی محبت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارادے کو ظہور دیا۔ بہر صورت محبوب پاک علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ کے عبد اعظم ہیں، اللہ کے محبوب اعظم ہیں اور اللہ کے محب اعظم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعیان ثابتہ بیٹی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے اسماء اور اللہ کی صفات کی صلاحیتوں کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا اسم رزاق، بیٹے اس رزاق میں سب کچھ موجود ہے۔ وہ جب کبھی ظہور میں نہیں آیا تھا، جب کبھی ظاہر نہیں ہوا تھا معنوی طور پر یا مادی طور پر، تب بھی اس اسم رزاق کے اندر یہ ساری صلاحیتیں موجود تھی، ساری کرامتیں موجود تھی، ساری برکتیں موجود تھی۔ اس میں موجود تھا، اس میں رزاق کی تفصیلات میں، اس میں رزاق کی برکات میں، اس میں رزاق کے جتنے اعیان ہیں ان سب میں موجود تھا کہ کس طرح دانہ پیدا ہوگا، دانہ کس طرح پھٹے گا، اس میں سے کس طرح کومپل نکلے گی، وہ کس طرح سطح عرض کی اوپر آئے گی، کس طرح تناور ہوگی، کس طرح اس کی شاخیں پھیلیں گی، کس طرح اس پر پتے لگیں گے، کس طرح پھول کھلیں گے، کس طرح پھل آئے گا۔ یہ سارا کچھ آیان ثابتہ میں موجود تھا، باہر کچھ نہیں تھا، لیکن اسم رزاق کے اندر یہ ساری صلاحیتیں موجود تھی۔ اس طرح بیٹے اسم الخالق کے اندر ساری صلاحیتیں موجود تھی، ہماری سوچ سے بھی زیادہ میرے بچے اس میں موجود تھا کہ وہ آسمانوں کو کس طرح تخلیق کرے گا، زمین کو کس طرح تخلیق کرے گا، شجر و حجر کو کس طرح تخلیق کرے گا، انسان کو کس طرح تخلیق کرے گا، جنات کو کس طرح تخلیق کرے گا، ملائکہ کو کس طرح تخلیق کرے گا، ان کی ضروریات کو کس طرح تخلیق کرے گا۔ یہ سب کچھ لفظ خالق میں، اسم خالق میں موجود تھا۔ یہی معاملہ باقی تمام اسماء کا ہے۔ تو بیٹی عالم ہاہوت ذات کا جہان، عالم لاہوت صفات و اسماء کا جہان، عالم ہاہوت و عالم لاہوت میں اللہ کے اسماء و صفات کے جو اعیان ہیں، صلاحیتیں ہیں، قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، قدرتیں ہیں، حکمتیں ہیں، اندازے ہیں، تقدیریں ہیں، تدبیریں ہیں، میرے بیٹے ان سب عکوس کو، ان سب صورتوں کو، ان سب شکلوں کو جن کی ماہیت سے، جن کی کیفیت سے، جن کی حقیقت سے رب جلیل و جمیل واقف ہے میرا بیٹا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ آیان ثابتہ۔ اب اس کریم نے جب اپنے صفات کے عکوس میں، تصویروں میں، رونقوں میں، وسعتوں میں، نورانیتوں میں دیکھا تو نور محمدی کو، تصویر محمدی کو بہت محبوب جانا، اور پھر ارادہ کیا کہ تصویر محمدی، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنے صفات کے اعیان ثابتہ کا اظہار کروں گا۔ پھر خدا کریم و جلیل نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا، کن کہہ دیا، صوت سرمدی، بگ بینگ۔ اب جب کن کہہ دیا تو فیکون کا عمل شروع ہوا۔ فیکون کا یہ عمل دو اطوار پر مشتمل ہے، معنوی اور مادی، بالفاظ دیگر لطیف اور کثیف۔ میرے بچے اس میں پھر آیان ثابتہ نے آیان خارجہ میں ظہور کیا۔
یہ آیان خارجہ کیا ہے؟ آیان ثابتہ کی برکات ہیں، بروز ہیں، ذل ہیں، اعتبار ہیں، امکان ہیں، مجاز ہیں، برکات ہیں، شیڈوز ہیں۔ یہ بات واضح ہوئی کہ بیٹا اب جناب شیخ اکبر رحمہ اللہ تعالی وقدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْعَالَمَ مُفْتَقِرٌ، اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آیان خارجہ، آیان خارجہ بیٹے آیان خارجہ میں عظیم الشان آیان کون ہیں؟ انبیاء علیہم السلام، اس کے بعد درجہ بدرجہ ملائکہ ہیں، ملائکہ علیہم السلام کے بعد انسان ہیں، اور اس کے بعد جنات بھی ہیں، دیگر تمام خلائق بھی ہیں۔ یہ سب کے سب مفتقر ہیں، مفتقر محتاج، کس کے محتاج؟ صاحب ہاہوت اور صاحب لاہوت کے محتاج، وہ جس کے لیے آیان ثابتہ ہیں، وہ جو حقیقت الحقیقت ہے، وہ جو حسن ازل ہے، وہ جو واجب الوجود ہے، وہ جو صمد ہے، جو بے نیاز ہے، وہ جو قائم دائم ہے، وہ جو الواجد ہے، وہ جو نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا بلکہ اس نے سب کو پیدا کیا۔ لم یلد ولم یولد، متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، وہ یکتا ہے، وہ ہمارے گمان سے اور ادراک سے اوپر ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ خالق ہے، وہ حقیقت الحقیقت ہے، وہ حق ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی تعریف کما حق کہ ممکن نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک صاحب بیٹے تھے، عالم تھے، جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو انہوں نے از راہ ذوق، از راہ شوق یہ کہہ دیا، اللہ اکبر۔ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے ذہن پر تھوڑا سا زور دیا اور کہا کہ اللہ اکبر ایو اکبر من کل شیء، کہ وہ اکبر ہے، یعنی ہر چیز سے اکبر ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو نسبت قائم ہو گئی، یہ تو موازنہ ہے، یہ تو کمپیریزن ہے، اکبر من کل شیء، کہ بہت سی چیزیں ہیں وہ ان سب میں سے اکبر ہے۔ یہ تو امتیاز ہو گیا، یہ تو انتخاب ہو گیا، یہ تو نسبت ہو گئی، یہ تو کمپیریزن اور موازنہ ہو گیا، یہ تو توحید نہیں ہے۔ توحید تو یہ ہے اکبر من ان یوصف، وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کی تعریف کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم اس کی تعریف اس علم میں سے کرتے ہیں جو علم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیقی طور پر دیا ہے یا عطائی طور پر دیا ہے اپنے انبیاء اور رسل علیہم السلام کے توسل سے۔ تو بیٹے یہ جتنی بھی آیان خارجہ ہیں، مثلا سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام کا نور، نور محمد، جوہر محمد، پھر جوہر محمد کی توسیعات میں، اس کی تبسیط میں، اس کے پھیلاؤ میں، اس کی برکتوں میں، لوح، قلم، اور اس کے بعد اسی جوہر اور نور کے الطاف، پھر ان الطاف کے معانی، پھر ان معانی کے اوامر، پھر ان اوامر کا جبروت، پھر اسی جبروت میں سے ملکوت، پھر اسی ملکوت میں سے میثاق، پھر اسی میثاق میں سے مثال، پھر مثال میں سے ارواح کا اپنے رب کا دیدار کرنا، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ سب آیان خارجہ ہیں، لیکن اس مقام پر لطفی طور پر ہیں، مانوی طور پر ہیں، بغیر کثافت کے ہیں۔ اس کے بعد جب دنیا میں آئے تو پھر قوالب، اجسام اور اجساد میں ان ارواح نے جلوہ کیا۔ یہ مادی جہان ہے، کثیف جہان ہے، اوپر والا لطیف جہان ہے، بہر صورت سب کا مشترکہ اور مربوط نام جو ہے وہ آیان خارجہ ہے۔ تو آیان خارجہ آیان ثابتہ کے مرہون منت ہیں۔ تو بیٹا جب
یہ تمام آیان خارجہ اپنے ظہور کے سلسلہ میں، اپنے اعتبار کے سلسلہ میں، اپنے امکان کے سلسلہ میں، اپنے جائز پن کے سلسلہ میں، اپنے اپیرنس کے سلسلہ میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ صاحب الاسماء والصفات، وہ جو ہاہوت ہے، وہ جس کے لیے لاہوت ہے، جب یہ اپنی تمام اس ظہور میں اس کے محتاج ہیں، اس کے فقیر ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کا غنی ہونا قطعی ہے اور ان تمام چیزوں کا فقیر ہونا قطعی ہے۔ مفتقر الی الاسباب، یہ سب اسباب کے محتاج ہیں بلا شک، افتقاراً ذاتیاً، یہ ذاتی طور پر مفتقر ہیں، ذاتی طور پر محتاج ہیں، اپنے وجود کے اظہار کے سلسلہ میں بھی محتاج ہیں اور اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے سلسلہ میں بھی محتاج ہیں۔ اور کس کے محتاج ہیں؟ جو کسی کا محتاج نہیں، جو بے نیاز ہے اور سب اس کے نیاز مند ہیں۔ وَأَعْظَمُ الْأَسْبَابِ لَهُ سَبَبِيَّةُ الْحَقِّ، اور ان تمام چیزوں کا یہ وجود، ان کے وجود کا اظہار، ان کے وجود کی برقراریت، ان کے اسباب، ان کے وسائل، وہ جو مہیا کرتا ہے اس لیے کہ وہ حق ہے۔ اس نے بڑے مقصد کے لیے، بڑی غایت کے لیے ان تمام آیان خارجہ کو رونما کیا، اور پھر وہ حق ان کو ظہور دینے کے ساتھ ساتھ، ان کو خلقت دینے کے ساتھ ساتھ، ان کو خلق دینے کے ساتھ ساتھ، ان کو جبلت اور فطرت دینے کے ساتھ ساتھ، اس کے حق کا تقاضا ہے کہ ان آیان خارجہ کو برقرار رکھنے کے لیے اسباب فراہم کرے، وسائل فراہم کرے، ریسورسز فراہم کرے، اور اس کے پاس سب کچھ ہے۔ ان کو جو جو ضرورت ہے، جس وقت ضرورت ہے، ان کی ضرورتوں سے، ان کے فقر سے، ان کی محتاجی سے، ان کی ریکوائرمنٹ سے کہیں بڑھ کر ہے، اتنا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وَمَا مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے کے خزانے نہ ہوں، لیکن ہم ایک اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ وَلِلَّهِ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو کچھ اللہ کا ہے، کلہ للہ، سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو وہ غنی ہے، وہ خالق غنی ہے، اور اس کی تمام مخلوقات مفتقر ہیں، اس کی محتاج ہیں۔ ولا سببیت للحق یفتقر العالم الیہ سوى الاسماء الالہیہ، لہذا تمام کے تمام عالم، جتنی بھی عوالم ہیں، خواہ وہ عالم جبروت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم میثاق ہے، عالم مثال ہے، عالم ناسوت ہے، عالم برزخ ہے، عالم حشر ہے، عالم عقبہ ہے، عالم ماوا ہے، جتنی بھی عوالم ہیں وہ سب کے سب مفتقر ہیں، سب کے سب محتاج ہیں اسباب کے۔ اسباب مہیا کرنے والا وہ مسبب الاسباب ہے جس نے ظہور دیا۔ ہاں، سوى الاسماء الالہیہ، اللہ کی جو اسماء ہیں وہ بھرپور ہیں، ان میں محتاجی نہیں ہے۔ وہ جون سا بھی اسم ہو، وہ احد ہو، وہ واحد ہو، وہ رزاق ہو، وہ خالق ہو، وہ بدیع ہو، وہ فاطر ہو، وہ وہاب ہو، جتنی بھی اسماء ہیں سب کے سب محتاجی سے بے نیاز ہیں، چونکہ وہ غنی کے اسماء ہیں۔ والاسماء الالہیہ کل اسم یفتقر الیہ من عالم مثلی او عین الحق، یہ تمام کے تمام اسماء حق کے ہیں، وہ بھی حق ہے، اس کے اسماء بھی حق ہیں، اس کی صفات بھی حق ہیں۔ فہو اللہ لا غیرہ، ولذالک قال، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے اسماء اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی صفات، ان میں کوئی چیز غیر نہیں ہے۔ مثلا اگر وہ سزا دے، یہ سزا دینا بھی غیر نہیں ہے، یہ اس کا عدل ہے۔ وہ اگر رزق دے تو یہ بھی غیر نہیں ہے، اس کا فضل ہے۔ وہ اگر پیدا کرے تو یہ بھی غیر نہیں ہے، چونکہ اس کی رحمت ہے۔
اس لیے کریم رب نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے حضور مفتقر ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اس کے نیاز مند ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، غنی ہے، تعریف اس کے لیے ہے۔ اب شیخ فرماتے ہیں وَمَعْلُومٌ أَنَّ لَنَا اِفْتِقَارًا مِنْ بَعْضِنَا إِلَى بَعْضٍ، اب معلوم ہو گیا کہ ہم میں سے بعض کے مفتقر ہیں، اور اصل مفتقر کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ مثلاً ہم شفاعت کے سلسلہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیازمند ہیں، اور آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کا تاج پہننے کے لیے رب جلیل و جمیل کے حضور عبد خاص ہیں اور نیازمند ہیں۔ ہم انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے رشد و ہدایت حاصل کرنے کے لیے ان کے ہاں نیازمند ہیں، اور وہ اپنے رب کے ہاں نیازمند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ رحمتیں نازل کی ہیں، یہ مراتب عطا فرمائے ہیں، یہ مناصب عطا فرمائے ہیں۔ تو اصل احتیاج خلائق کا کس کی طرف ہے؟ رب جلیل کی طرف۔ وہ غنی ہے، سب کچھ دینے والا ہے، اور بندہ مفتقر ہے، اس سے لینے والا ہے، اس کا نیاز مند ہے۔ فاسماؤنا اسماء اللہ تعالی از الی الافتقار بلا شک، یہ جتنے بھی اسماء ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے معروف فرمائے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی فرمائے، زیادہ سے زیادہ تمام تر اتمام و جمال و شان و کمال کے ساتھ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائے، عطا فرمائے، تاکہ خلائق ان اسماء کے نسبت سے رب جلیل و جمیل کے حضور اپنی محتاجی کا، اپنی ضرورت کا اور اپنے فقر کا اظہار کر سکیں، اللہ کے حضور التجا کر سکیں، التماس کر سکیں، طلب کر سکیں، مانگ سکیں۔ مثلا کسی کو رزق ضرورت ہے، اللہم یا رزاق یا لطیف، کسی کو حفاظت ضرورت ہے، اللہم یا حفیظ یا عزیز، کسی کو علم ضرورت ہے، اللہم یا علیم، کسی کو صحت ضرورت ہے، اللہم یا شافی۔ تو یہ تمام اسماء ہمارے لیے ہیں، چونکہ ہم مفتقر ہیں، ہم فقیر ہیں، وہ غنی ہے۔ ہمارے اس محتاجی، احتیاج، نیازمندی اور فقر کی تشفی کے لیے اللہ نے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہمیں یہ اسماء عطا فرمائے۔ وَأَعْيَانُنَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ذِلُّهُ لَا غَيْرُهُ فَهُوَ هُوِيَّتُنَا لَا هُوِيَّتُنَا۔ شیخ آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم ہیں، ذل کی صورت میں، سایہ کی صورت میں، عکس کی صورت میں، اعتبار کی صورت میں، امکان کی صورت میں، مجاز کی صورت میں، یہ دراصل آیان ثابتہ ہی کی تو برکت ہے، یہ کوئی غیر چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا اسم، اس اسم کا جلوہ، اس اسم کی تجلی، اس تجلی کا نور، اس نور کی برکت، اس برکت کا بروز، اس بروز کا ذل، تو یہ سب ذل ہیں، یہ غیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے اسماء و صفات کے صلاحیتوں کے انوارات کا ظہور ہے یہ سب کچھ۔ فَهُوَ هُوِيَّتُنَا لَا هُوِيَّتُنَا، بس وہ ہماری ہویت ہے، لا الہ الا ہو، بس اللہ ہوا معکم اینما کنتم، ہویت اس کے لیے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے ارادے کا ہم ظہور ہیں، لہٰذا ہم ہویت کے ساتھ وابستہ ہیں، ہویت کے محتاج ہیں، ہویت ہی کی وجہ سے ہیں۔ سو لا موجود الا اللہ، نہیں ہے کوئی موجود مگر اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، بس صرف وہ ہے واجب الوجود، الواجد، حقیقت الحقیقت، حسن ازل۔ شیخ آخر میں فرماتے ہیں بیٹے وَقَدْ مَحَّدْنَا لَكَ السَّبِيلَ فَانظُرْ، میں نے راستہ تمہارے لیے واضح کر دیا ہے، میں نے یہ جو معرفت کی سرزمین ہے یہ تمہارے لیے ہموار کر دیا اللہ کے فضل سے۔ فانظر، اے سالک ذرا نظر تو کر لے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ میرے بچے، یہاں پر فص یوسف علیہ السلام اپنے کمال کو پہنچی، تو اب انشاءاللہ
اگلی جو ہماری فص ہے وہ فص ہود علیہ السلام ہے. فص ہود علیہ السلام. میرے بیٹے